انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی طرف تشریف لے گئے تو انہوں نے روٹی اور روغن زیتون پیش کیا، چنانچہ آپ نے اسے تناول فرمایا، یعنی روٹی کو زیتون میں بھگو کے کھا لیا۔ مکھن۔ سلیم بن عامر نے بصر کے 2 بیٹوں سے روایت کیا جو قبیلہ بنو سلیم سے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خدمت میں مکھن اور کھجور پیش کی۔ آپ مکھن اور کھجور پسند فرمایا کرتے تھے۔ اب بھی بعض لوگ کھجور کی گٹے نکال کے اس کے اندر مکھن ڈال لیتے ہیں۔ پنیر اور گھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی خالہ ام حفیظ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر، گھی اور گو ہدیہ بھیجا۔ آپ نے پنیر اور گھی میں سے تناول فرمایا، یعنی لے لیا، لیکن گو پسند نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پنیر پیش کیا گیا، آپ نے چھری منگوائی، بسم اللہ پڑھ کر اسے کاٹا اور پھر آبویسلی اسے کھایا۔ سرید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرید کا ایک پیالہ لایا گیا تو ظہر تک اسے لوگ کھاتے رہے۔ ایک قوم کھاتی، وہ چلی جاتی، دوسری آ جاتی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کسی آدمی نے ان سے پوچھا، کیا اس پیالے میں برابر کھانا ڈالا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہیں تعجب کس بات پر ہو رہا ہے؟ یہ نہیں بڑھ رہا مگر وہاں سے، اور آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو رہی ہے اس میں۔ دلیا۔ انس کہتے ہیں میری والدہ ام سلیم نے ایک مد جو لے کر ان کو کوٹا، ان کا خطیفہ یعنی ان کو دودھ میں ملا کے پکایا، ان کے پاس جو گھی کا ڈبہ تھا اس میں سے اس پر سے گھی نچوڑا، پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حلوہ۔ عبداللہ بن بصر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں تشریف لائے، کچھ دیر ٹھہرے، میرے والد نے آپ کو کھانا پیش کیا، انہوں نے کھایا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کھانا ایک خاص قسم کا کھانا جو کھجور، پنیر، گھی وغیرہ کا مرکب تھا وہ لایا گیا، پھر مشروب وہ لائے جو آپ نے نوش فرمایا، یعنی وہ جو حلوہ تھا وہ کس سے بنا ہوا تھا؟ جو کا آٹا، کھجور کا میٹھا اور پنیر اور گھی اس میں ڈلا ہوا تھا۔ اب اس میں بھی دیکھیں ساری چیزیں کتنی ہیلدی ہیں، میدا اور چینی اور اس کا نہیں بنا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ہانڈی پک رہی تھی، آپ نے کھانا طلب فرمایا تو گھر میں جو پہلے سے موجود سالن تھا وہ آپ کو دیا گیا روٹی کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا، کیا میں نے گوشت پکتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یعنی کہ میں نے دیکھا کہ ہنڈیا میں گوشت پک رہا ہے تو آپ لوگ مجھے یہ کھانا دے رہے؟ عرض کیا دیکھا ہے، لیکن وہ گوشت تو بریرہ کو صدقے میں ملا ہے اور انہوں نے ہمیں ہدیے کے طور پر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے وہ صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے، یعنی ایسا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ تو گوشت کو ہڈیاں میں پکا کے شوربہ بنا کے اس طرح بھی کھانا آپ کی سنت میں سے ملتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عائشہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا یا مہمان آئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا ہے یا کچھ مہمان آئے ہیں اور میں نے آپ کے لیے کچھ چھپا کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ میں نے عرض کیا وہ حیض ہے۔ آپ نے فرمایا اسے لے آؤ۔ میں اسے لے آئی تو آپ نے اسے کھایا۔ آپ نے فرمایا میں نے صبح سے روزہ رکھا ہوا تھا، یعنی روزہ کھول لیا، نفلی روزہ کھولا جا سکتا ہے۔ حضرت صفیہ سے جب آپ نے نکاح کیا تھا تو دعوت ولیمہ میں کھجور، پنیر اور گھی کا حلوہ تھا۔ پھر عصیدہ۔ لقیط بن صبرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نہ ملے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں کھجوریں کھلائیں، گھی اور آٹا ملا کر ہمارے لیے کھانا تیار کیا۔ سرکہ۔ سرکہ بہترین سالن ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن طلب کیا تو انہوں نے عرض کیا، ہمارے پاس سوائے سرکے کے اور کچھ نہیں۔ آپ نے سرکہ منگوایا اور اس سے آپ نے روٹی کھانی شروع کر دی۔ پھر فرماتے ہیں بہترین سالن سرکہ ہے، بہترین سالن سرکہ ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں اس بات کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں کہ اولیو آئل یا سرکہ سالن بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کو سالن کہا جا سکتا ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ جس وقت سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا مجھے سرکے سے محبت ہو گئی، یعنی جب آپ نے کہا سرکہ بہترین سالن ہے مجھے سرکے سے محبت ہو گئی۔ طلحہ کہتے ہیں میں نے بھی جابر سے جس وقت سے یہ حدیث سنی مجھے بھی سرکے سے محبت ہو گئی۔ ہم میں سے کس کو ہوئی؟ کسی کو بھی نہیں، ہم بس کہہ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون جا کے سرکے سے روٹی کھاتا ہے۔ ام ہانی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، البتہ سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے اور سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ لاؤ۔ فرمایا وہ گھر جس میں سرکہ ہو سالن کا محتاج نہیں، سالن کی بھی ضرورت ہی نہیں رہتی۔
میٹھی چیزیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد بہت پسند تھا، بچا ہوا کھانا، کھرچن وغیرہ جو ہوتی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھانا بہت مرغوب تھا جو پتیلے میں نیچے بچ جاتا تھا۔ مشروبات، انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس پیالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی تمام چیزیں، شہد، نبیذ، پانی اور دودھ پلایا۔ حضرت انس آپ کے خادم تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اس پیالے میں نے آپ کو مختلف چیزیں پلائی ہیں۔ ٹھنڈے میٹھے شربت، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ مشروب وہ ہوتا جو میٹھا اور ٹھنڈا ہوتا، برف نہیں ہوتی تھی اس دور میں۔ دودھ، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی نشان عبرت موجود ہے، ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ دودھ مکمل غذا ہے، لیکن آج کل کے بچے، ان کو دودھ سے اسمیل آتی، ایک حد تک وہ کہتے بھی ٹھیک ہی ہیں، آتی بھی ہے۔ عام طور پر بچے دودھ پینے میں مشکل کرتے ہیں تو ان کو مختلف طرح کے ملک شیک بنا کے دیے جا سکتے ہیں، جو فروٹ ان کو پسند ہو، کیلا اگر پسند ہے یا کھجور ہے یا اور چیز ہے تو اس سے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ دودھ فطرت ہے۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ منتخب کیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، دودھ کا تحفہ لوٹایا نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں واپس نہ لوٹائی جائیں، تکیہ، تیل اور دودھ۔ سفر میں دودھ پینا، برا کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو راستے میں آپ کو پیاس محسوس ہوئی، اتنے میں ایک چرواہا گزرا۔ ابو بکر کہتے ہیں پھر میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں ریوڑ کی ایک بکری کا تھوڑا سا دودھ دوہا، دودھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا جسے آپ نے نوش فرمایا اور اس سے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے ان کو پلایا۔ پھر یہ کہ رات کے وقت دودھ پینا، اکثر لوگوں کی روٹین ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ نیند اچھی آتی ہے، اس میں بعض ایسے اجزاء ہوتے ہیں کہ نیند لاتے ہیں،